وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے اب ذوق اور شوق کے نال اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے. انہیں کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی. انہیں کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی. خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے. خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے. انہیں کے ذکر سے روشن راتیں پھر لوٹ آتی ہیں. انہیں کے ذکر سے روشن راتیں پھر لوٹ آتی ہیں.
نصیبوں کو جگاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، محبت کے کنول کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے، محبت کے کنول کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے، بڑی خوشبوئیں لاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، بڑی خوشبوئیں لاتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ وأعظم شانہ وأتم برہانہ دی حمد و ثنا نبی مکرم شفیع معظم مالک کوثر محبوب دلبر محبوب بے مثال آمنہ دلال احمد مجتبی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و نعت پیش کرنے تو بعد خالق کائنات دی بارگاہ دے اندر دعا گو ہاں کہ خالق کائنات معنی چیز کو مختصر وقت دے اندر اپنا مضمون قرآن اور حدیث دی روشنی دے اندر بیان کرنے دی توفیق عطا فرماوے، اس سارے کو سن کے سمجھ کے اندے ہوتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرماوے۔ معزز سامعین کرام، اہل سنت تحق نظریہ ہے، قرآن اور حدیث تحق عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پیارے محبوب علیہ السلام کو شفاعت دا منصب عطا فرمایا۔ یہ دنیا ہوئے پیارے محبوب علیہ السلام ظاہری حیات دے اندر ہوئن یا قیامت دا دیوار ہوئے، اللہ رب العزت نے پیارے محبوب علیہ السلام کو شفاعت دا اذن عطا کر چھوڑا ہے۔ شفاعت دا مطلب یہ ہے کہ قیامت علی دیوار اگر خدا نہ خواستہ کوئی مسلمان اپنے گناہاں دی وجہ تو جہنم والے پاسے ٹردا پیا ہو سی یا وہ جہنم میں داخل بھی تھی چکا ہو سی، تو اللہ رب العزت پیارے محبوب علیہ السلام کو جڑا شفاعت دا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، پیارے محبوب علیہ السلام جڑے ویلے اپنے اون گناہگار امتی دی اللہ دی بارگاہ دے اندر سفارش کرے سن، اللہ رب العزت مصطفیٰ دے اون مقام اور مرتبے دے صدقے نال اللہ اون گناہگار کو جنت عطا کر چھوڑے سی۔ اے اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم کو ایک مقام عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جڑے ویلے او اپنی جان تے ظلم کرواویں، جڑے ویلے کوئی گناہگار اپنی جان تے ظلم کرواوے، اللہ وہ کیا کرے؟ ارشاد فرمائے جاؤک، اے محبوب او تیری بارگاہ دے اندر آ ونجن، فاستغفر اللہ، تیرے کول جڑے ویلے آ ونجن او اللہ رب العزت کولوں استغفار کریں، اللہ دی بارگاہ دے اندر توبہ کریں، واستغفر لهم الرسول، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تساں بھی او گناہگار جڑی اپنی جان تے ظلم کر بیٹھن، اللہ دی نافرمانی کر بیٹھن، ان تھاری بارگاہ دے اندر آ گئے، او تھاری بارگاہ دے اندر آ کے او کیا کریں دے بیٹھن؟ اللہ دی بارگاہ دے اندر توبہ کریں دے بیٹھن۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تساں بھی انہاں واسطے اللہ دی بارگاہ دے اندر توبہ استغفار کرو، اللہ دی بارگاہ دے اندر التجا کرو، بارگاہ دے اندر دعا کرو کہ اے مولا اے گناہگار تھی گئن، گناہ کر بیٹھن، اے مولا انہاں دا گناہ معاف فرما۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا اے زندگی دے معاملات ہیں، آخرت دے معاملات تے تو ماورائن،
ارشاد فرمایا کہ لواجد اللہ تواب الرحیم، انہاں دا مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر آ کے اللہ دی بارگاہ دے اندر استغفار کرنا، وقت مصطفیٰ نے جڑے ویلے دعا واسطے ہاتھ چاونے اللہ انہاں دے گناہوں کو معاف فرما چھوڑے سی۔ لواجد اللہ تواب الرحیم، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ضرور او اللہ رب العزت کو بخشن والا تے رحم کرن والا پیسے، یعنی مصطفیٰ کو اللہ نے یہ اذن عطا کی تھے۔ کوئی عام انسان، اور اللہ رب العزت نے کہیں عام انسان واسطے ارشاد فرمایا؟ نہیں ارشاد فرمایا، لیکن یہ مصطفیٰ دا ایک خاص منصب ہے، اللہ نے دنیا دے اندر مصطفیٰ کو ایک خاص منصب عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر متعدد مقام تے شفاعت دے انکار، لا تنفع الشفاعہ، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کہیں دی کوئی سفارش شفاعت اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول نہیں، کوئی فائدہ نہ رسی۔ یہ آیت دا ایک حصہ ہے، لیکن یہ آیت پوری جڑے ویلے بھی آیت اللہ نے جتنا بھی شفاعت دی نفی دا ذکر کیتا ہے، اللہ نے نال ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے، چند الفاظ الا باذنی، کہ اللہ رب العزت جے کو اجازت عطا کر چھوڑے سی اون دی شفاعت اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول ہو سی۔ جڑے یہود و نصارہ ہیں، کفار و مشرکین ہیں، انہاں دا عقیدہ ہے کہ اساں جڑے بتاں دی عبادت کرنے ہیں، جنہاں دے اگو سجدہ کرنے ہیں، یہ قیامت والی دیوار اللہ دی بارگاہ دے اندر سفارش کرے سن، یہ اللہ دی بارگاہ دے اندر سفارش کرے سن، تو سارے جڑے گناہ ہیں انہاں دی سفارش دی وجہ تو اللہ رب العزت معاف کر چھوڑے سی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ انہاں دا عقیدہ ہے، تو اللہ رب العزت نے انہاں دے عقیدے دی نفی کرنے واسطے قرآن دے اندر متعدد آیات نازل فرمائیاں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمایا یومئذ لا تنفع الشفاعہ الا من اذن له الرحمن، کہ جڑے ویلے قیامت والی دیوار سی نا، یہ کفار یہود و نصارہ جڑے اللہ دے شریک بنائی بیٹھے، اگر انہاں دے یہ عقیدہ ہے کہ یہ شفاعت کرے سن اللہ انہاں دے گناہوں کو معاف کر دے سی، تو اللہ ارشاد فرمایا کہ اون دیوار کہیں دی سفارش قابل قبول نہ ہو سی، کہیں دی سفارش نفع نہ دے سی، نقصان دے سی۔ اللہ رب العزت کیا ساری کائنات بھی کوئی بھی انسان اللہ دی بارگاہ دے اندر سفارش نہ کرے سی، کہیں کو بھی شفاعت دا منصب نہیں؟ اللہ نے خود ارشاد فرمایا الا من اذن له الرحمن، لیکن جے کو رحمان اجازت عطا کر دے سی، جڑے ویلے جے کو اللہ رب العزت دی طرفوں اجازت ملوے سی، اللہ رب العزت دی طرفوں اذن ملوے سی کہ ہن تو انہاں دی سفارش کر، انہاں گناہگاراں واسطے اللہ دی بارگاہ دے اندر استغفار کر، انہاں واسطے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا واسطے ہاتھ چا، جڑے ویلے او جے کو اللہ اجازت عطا کرے سی، او جڑے ویلے گناہگاراں واسطے شفاعت کرے سی ویندا، اللہ اون دی شفاعت کو قبول کرے سی ویندا۔ الا من اذن له الرحمن، اللہ ارشاد فرمایا کہ جے کو اللہ اجازت عطا، اللہ اجازت کے کو عطا کرے سی؟ سب تو پہلی جڑی اجازت قیامت والی دیوار مل سی وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات کو مل سی، اور جڑے ویلے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت اجازت عطا کر چھڑے سی، اودے تو بعد اللہ رب العزت مصطفیٰ دی او جڑا مقام اور مرتبہ اور منصب ہے شفاعت کبریٰ، سب تو بڑی شفاعت دا جڑا اذن ہے وہ مصطفیٰ دے ہتھی سے، لیکن جڑے ویلے مصطفیٰ کو اللہ اجازت عطا کر چھڑے سی، مصطفیٰ دے صدقے بعد اللہ رب العزت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، محدثین، اولیاء، فقہاء، اللہ رب العزت جتنے نیک بندے ہو سن، اللہ رب العزت مصطفیٰ دے صدقے انہاں کو اجازت عطا فرمائے سی ویندا، تے جڑا اللہ دا نیک بندہ ہو سی وہ اپنے تعلق دار واسطے جڑے اللہ دی بارگاہ دے اندر اون دے واسطے شفاعت کرے سی، اللہ ان دی شفاعت کو قبول کر کے ان گناہگار کو جنت عطا کر چھوڑے سی۔ یہ اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کو منصب عطا فرمایا۔ بے جگہ تے اللہ رب العزت ارشاد فرمایا واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، کہ اے محبوب علیہ السلام تساں اپنے خاصاں واسطے استغفار کرو، اور جڑے مومن مرد ہیں انہاں واسطے استغفار کرو، اور جڑے مومن عورتاں ہیں انہاں واسطے استغفار کرو۔ مطلب کیا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک شفاعت دا منصب عطا کیتا کہ جڑے ویلے تساں انہاں واسطے اللہ دی بارگاہ دعا کرے سو، اللہ رب العزت انہاں دی مغفرت فرما چھوڑے سی۔ صحیح بخاری دی روایت ہے، پیارے محبوب علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ قیامت والی دیوار اللہ رب العزت مصطفیٰ دی شفاعت دے صدقے
کچھ ایسے لوگ ہوسن جڑے جہنم داخل تھی چکے ہوسن، جہنم داخل تھی چکے ہوسن، انہاں دا نامہ اعمال تل چکا ہو سی، انہاں دے گناہ زیادہ تھی گئے، اللہ رب العزت نے انہاں کو جہنم داخل کر چھوڑا۔ لیکن پیارے محبوب علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ جڑے ویلے اللہ رب العزت میں کوئی شفاعت دا اذن عطا کرے سی، اللہ جڑے ویلے شفاعت دی اجازت عطا کرے سی، وہ لوگ جڑے جہنم دے اندر داخل تھی چکے ہوسن، بس اللہ رب العزت جڑے ویلے اجازت عطا کرے سی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن دے دل دے اندر رئی دے دانے دے برابر یا این دے تو بھی کم اگر ایمان باقی ہو سی تو مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا مصطفیٰ اپنے ہاتھ دے نال جہنم جو کٹ کے جنت پہنچا چھوڑے سے، اور انہاں دا نام بھی پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انہاں کو لوگ جہنمی آکسن، وہ جنتی چاہ گئے نا کہ فلانے علاقے چوا اے لاہوری ہے، اے پاکستانی ہے، اے امریکن ہے، تو ایویں وہ جڑے والے جہنمی جو آسن انہاں دا جنت والے جڑے جنتی چوسن، کیونکہ وہ جہنم دا عذاب سہ کے آئے ہوسن، برداشت کر کے آئے ہوسن، اور جہنم دا عذاب بڑا سخت ہے، اتنا خوشگوار موضوع دے اندر اون دا تذکرہ نہ کرنا چاہتا، لیکن جڑے ویلے وہ جنتی چاہسن نا، اللہ رب العزت دے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جڑے جنتی ہیں انہاں کو جہنمی آکسن، پتہ اللہ رب العزت انہاں کو نہر دے اندر غسل دی ویسی، اور وہ لوگ جڑے جہنمی جو عذاب جھل کے آئے ہوسن، اللہ رب العزت کو انہاں دی جڑی وہ جنت جو مصطفیٰ انہوں کو کڑ کے آئے ہوسن جہنمی جو جڑے ویلے وہ کو نہر جو غوطہ ریتا ویسی جڑا نور پہلے جنتیاں تے ہوسی، اللہ رب العزت انہاں جہنمیاں کو بھی وہ نور عطا کر چھوڑے سی۔ یہ مصطفیٰ دی شفاعت دا ایک منصب ہے۔ بھائی پیارے محبوب علیہ السلام دی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ دی روایت ہے 4311 کہ پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میرے کو 2 اختیارات عطا فرمائے، بڑی ایمان افروز روایت ہے۔ انسان جڑے ویلے یہ جی روایات پڑھدا انسان گناہگار ضرور ہے، اللہ دی بارگاہ دے اندر توبہ بھی کریں دے، لیکن ایک امید جاگ دی ہے کہ پیارے محبوب دے نال سارا تعلق ہے، سارا واسطہ ہے، اگر کوئی عمل دے اندر کمی رہ گئی تو اللہ مصطفیٰ دی شفاعت دا صدقہ ساری بخشش ضرور فرما چھوڑے سی۔ کہ پیارے محبوب علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میرے کو 2 چیزاں دے اندر اختیار عطا فرمایا۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خالق کے کائنات نے میرے کو 2 چیزاں دے اندر اختیار عطا فرمایا۔ یا رسول اللہ کیڑی چیز ہے اختیار؟ سونے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے میرے کو اجازت عطا کی تھی کہ میں اگر اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کراں تا خالق کے کائنات میری ادھی امت کو بخش چھوڑے سی، بغیر حساب و کتاب دے جنت ادا کر چھوڑے سی۔ اگر اللہ رب العزت نے میں دعا منگی اللہ پوری امت دے وچوں ادھی امت بغیر حساب و کتاب جنت ہی داخل فرما چھوڑے سی۔ یا رسول اللہ بھائی اختیار کیا ہے؟ پیارا محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا اللہ نے میرے کو اختیار عطا کی تاکہ میں شفاعت اختیار کراں۔ سونے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر صاحب عرض کی تھی یا رسول اللہ تساں کیڑی چیز قبول کی تھی؟ سونے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا کی تھی کہ یا اللہ اے 2 اختیار دے وچوں ایک میں کو شفاعت دا اختیار عطا کر چھوڑ، لِأَنَّهَا أَعَمَّ وَأَكْفَى۔ یا رسول اللہ شفاعت اختیار کیوں کیتی ہے؟ سونے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیونکہ اے زیادہ عام ہے اور اے زیادہ لوگوں کو فائدہ دے سی۔ وہ دی وجہ کیا ہے کہ اگر اللہ رب العزت دے 2 اختیارات دے وچوں ایک اختیار اللہ قبول مصطفیٰ قبول کر گندے تو مصطفیٰ کو شفاعت دا جڑا منصب ہے انہاں ملدا، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جڑے ویلے شفاعت دے منصب کو اختیار کیتا، مصطفیٰ نے اگلا جڑا جملہ ارشاد فرمایا بڑا قابل توجہ، پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اترونہا للمتقین، تو اڈا کیا خیال ہے وہ جڑی شفاعت میں اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول کی تھی وہ کس واسطے؟ آیا کہ وہ متقین واسطے؟ ارشاد فرمایا نا او متقین واسطے نہیں بلکہ کس واسطے؟ پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑی اللہ نے میں کو مقام شفاعت عطا کیتا قیامت علی دیوار جڑے گناہگار تے خطا کار ہوسن جڑے ویلے او جہنم والے پاسے ویندے پے ہوسن میں جڑی شفاعت دا منصب ہوسی اون دے نال انہاں کو جہنم وچوں کڈ کے جنت داخل کرا چھڑے ساں۔ جڑا اللہ رب العزت نے مقام شفاعت عطا کیتا اسی ارشاد فرمایا لوگ جہنم والے پاسے میں دے پے حسن لیکن جڑا مقام شفاعت اللہ نے میں کو عطا کیتا میں اون دے صدقے لوگاں کو جہنم جو کڑ کے جنت پہنچا چھڑے ساں۔ پیارا محبوب علیہ السلام
انہاں لوگوں کو جڑے جہنم والے پاسے ویندے پیا ہوسن انہاں کو جہنم جو کٹ کے جنت والے پاسے پہنچا چھڑے سن۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ فرمائیں کہ پیارے محبوب علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میرے کو 5 خاص ایسے عطا فرمائے جڑے میرے تو پہلے کہیں نبی کو عطا نہیں کیتے۔ 5 مقام اور منصب ایسے ہیں جڑے اللہ نے میرے تو پہلے کہیں نبی کو عطا نہیں کیتے۔ یا رسول اللہ کیڑے؟ پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرا دشمن 1 مہینے دی مسافت تے ہوئے نا، 1 مہینہ جتنا سفر بندہ کرے تو اتنا دور ہوئے، تو اللہ رب العزت نے میرے کو یہ منصب عطا کیتا کہ اون دے دل دے اندر میرا روب اور دبدبہ پائے ویندا ہے کہ مصطفیٰ کریم دا روب اور دبدبہ 1 مہینے دی مسافت تے 1 مہینے دے سفر تو پرے ایک اگر مصطفیٰ دا دشمن ہوئے تو مصطفیٰ نے اون دے اللہ رب العزت اون دے دل دے اندر مصطفیٰ دا روب اور دبدبہ عطا کر چھوڑے دے۔ یا رسول اللہ دوجا مقام اور منصب کیا ہے؟ پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دوجا منصب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جڑے نبی بھیجے نا انہاں واسطے عبادت دی خاص جگہ آئی، لیکن اللہ رب العزت نے میرے کو یہ منصب عطا کیتا، میرے کو یہ خاصہ عطا فرمایا کہ اللہ رب العزت نے کل کائنات کو، پوری زمین کو اللہ رب العزت نے میرے واسطے مسجد بنا چھوڑا ہے اور پاک بنا چھوڑا ہے۔ جڑے پہلے نبی گزرے انہاں واسطے ایک خاص جگہ آئی، نماز ادا کرنی ہوئے، عبادت کرنی ہوئے، ایک خاص مقام تے بننا پوندا آئی، لیکن پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا امتی دنیا دے کہیں کونے تے ہوئے جتا اون نماز ادا کرنی ہے، جتا اون سجدہ ادا کرنا ہے، وہ جگہ اگر پاک ہے تو اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر وہ سجدہ ادا کرے، اللہ کو نماز دا ثواب عطا کر چھوڑے سی، وہ مسجد وچ ونجن دی لوڑ نہیں۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تیسرا خاص رکھے رہے، ارشاد فرمایا اللہ نے میرے واسطے مال غنیمت کو حلال کر چھوڑے جڑا پہلے نبیوں کو اللہ نے یہ عطا نہیں کیتا۔ چوتھا خاصہ پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میرے کو شفاعت دا اذن عطا کر چھوڑے، شفاعت دی اجازت عطا کر چھوڑی کہ قیامت والی رات میں اپنے گناہگار امتیاں واسطے جڑے ویلے شفاعت کرے سا۔ اور یہ بھی یاد رکھو جی میں پہلی روایت پڑھی ابن ماجہ دی، ایویں اللہ رب العزت پیارے محبوب علیہ السلام سنن ترمذی دی روایت ہے، پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شفاعتی لاہل الکبائر کہ میری شفاعت جڑے نیک ہیں متقی ہیں اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر عبادت کریں دیں، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت انہاں دے نامہ اعمال دی وجہ تو اپنی رحمت دے صدقے انہاں کو جنت عطا کر چھوڑے، لیکن جڑی میری شفاعت دے خاصتاً جنہاں کو فائدہ پہنچ سی وہ گناہگار امتی ہو سن جنہاں دنیا دے اندر گناہ کیتے ہو سن، عمل نیک بھی کیتے ہو سن، لیکن پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر خدا نہ خواستہ انہاں دے گناہ زیادہ تھی گئے اللہ میری شفاعت دے صدقے انہاں کو جنت عطا کر چھوڑے سی۔ یہ شفاعت دا اذن اللہ نے مصطفیٰ کو عطا کیتا۔ اور چوتھا پنجواں جڑا اللہ رب العزت نے خاصہ عطا فرمایا پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑے پہلے نبی گزرے نا وہ ایک خاص قوم واسطے ایک خاص امت واسطے آنے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے میرے کو کل کائنات واسطے اور قیامت تک واسطے نبی بنا کے بھیجے۔ یہ پیارے محبوب علیہ السلام دا ایک خاصہ ہے۔ بس آخری روایت ہے صحیح بخاری دی روایت ہے وہ پیش کر کے اجازت چاہتا۔ حدیث شفاعت بڑی ایمان افروز روایت ہے، اگر وہ پیش نہ کراں جڑے ویلے صحیح بخاری دا درس سگوں شیوخ پڑھینے ہیں، جڑے ویلے حدیث شفاعت دی تشریح کرینے ہیں، سبحان اللہ کلاس دے اندر جڑے ویلے پڑھاون والا ستا گناہگار طالب علم ہے، شیخ الحدیث جے پوری ایک زندگی حدیث دا درس دیتے جڑے ویلے وہ حدیث بیان کرینے ہیں نا وہ دا ایک اپنا لطف ہے۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام نے اپنا قیامت دا ایک منظر پیش کیتا۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑی قیامت دی دیوار ہو سی 50,000 سال دے برابر ہو سی، یہ سارے احباب جان دیں تو اللہ رب العزت نہ حالے حساب و کتاب شروع نہ کرے سی، اور ساری کائنات دے لوگ پریشان ہیں، ہر کوئی اپنے جتنا گناہگار ہے اتنے پسینے دے اندر وہ شرابور ہے، سورج بالکل قریب ہے، زمین بالکل گرم ہے، برداشت نہیں تھی نہ پیا وہ منصب وہ جڑا مقام ہے وہ قیامت علی دیوار، لیکن اللہ رب العزت نے مصطفیٰ دا ایک مقام دا اظہار فرماونے نا نامہ اعمال حالے کھل دے نہیں پہ، حساب و کتاب شروع نہیں تھی نہ پیا، کل کائنات جڑے نا ایک بیدے نال مشورہ کر کے وہ حضرت آدم دی بارگاہ چاہتے ہیں، کل کائنات حضرت آدم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر آ کے التجا کرے سی، اے ابو البشر اللہ نے کل کائنات دا کل انسانہ دا تو باپ بنایا، اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر التجا کرو، اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا کرو، اللہ رب العزت
حساب و کتاب دا عمل شروع کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام ارشاد فرمائے سے نانا آج واسطے اللہ رب العزت نے میں کو نہیں بنایا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ونجو، اللہ رب العزت نے انہوں کو خلیل بنایا، او دعا کر سکتے ہیں۔ کل کہنا چل کے حضرت ابراہیم دے دروازے اتیاسی، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ جواب دے سے نانا آج واسطے اللہ رب العزت نے میں کو مختص نہیں کیتا، آج دا مقام میں کو عطا نہیں کیتا۔ کل کہنا چل کے حضرت ابراہیم دے دروازے اتیاسی، حضرت ابراہیم موسیٰ علیہ السلام دے پاسے بھی جیسے، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ پوچھے سن، جڑے ویلے کل کائنات چل کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے در تے اسی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دے سن تو کو در تے ونجن دی لوڑ نہیں، تو کو ہک دروازہ پیا دسے نا، تساں اتا چل کے ونجو تواڈے پہنچن دی دیر ہے، اللہ تواڈی منشا کو پورا فرما چھڑے سی۔ حضرت آدم علیہ السلام تو گن کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کل کائنات نبیاں دے دروازے تو گزر کے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر آسی، پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑے ویلے کل کائنات کو میں اپنے پاس سے آندہ دیکھ سا، میں ہوں ویلے حضرت آدم علیہ السلام علیہ کا جواب نہ دے سکے نانا، میں اکسا ہاں اللہ رب العزت نے آج واسطے جڑا خاص مقام عطا کیتا ہے وہ مصطفیٰ دی ذات کو عطا کیتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام تو چاہ کہ حضرت عیسیٰ تک کوئی نبی پوری کائنات دی کوئی خواہش پوری نہ کرے سی، لیکن جڑے ویلے مصطفیٰ دے در تے آسن ہن ایک سوال ہے کہ کل کائنات حضرت آدم دے دروازے تے گئی، حضرت عیسیٰ تک سارے نبیاں کو لئی، وجہ کیا ہے؟ آج کوئی مصطفیٰ دے مقام کو سمجھے نہ سمجھے، آج کوئی مصطفیٰ دے علم غیب کو تسلیم کرے یا نہ کرے، آج کوئی مصطفیٰ دے نور کو تسلیم کرے یا نہ کرے، آج کوئی لبریزم دے اندر آ کے مصطفیٰ دے مقام اور مرتبے کو کم کرنے دی کوشش کریں، آج جو کر سکتے کرے، لیکن قیامت علی دیوار حضرت آدم علیہ السلام تو چاہ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تے تا قیامت جتنی کائنات ہو سی ان دی خواہش تا پوری تھی سی جے مصطفیٰ ہمیں بھر چھڑے سن۔ جڑے ویلے کل کائنات مصطفیٰ دی بارگاہ چاسی تا مصطفیٰ اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر التجا کرے سن، بعد اللہ رب العزت شفاعت دا دروازہ بھی کھلے سی، حساب و کتاب بھی شروع کرے سی، اور یہ روایت دے اندر یاد ہے کہ پیر محبوب علیہ السلام سر سجدے چ رکھ سن، بعد اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر حمد و ثنا کرے سن، بعد اللہ رب العزت اجازت عطا کرے سی، مصطفیٰ جہنمی جو کڑ کے اپنے امتیاں کو جنتی پوچھے سن، پیر محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اون ویلے تک راضی نہ تھی سا جتنے تک ایک امتی بھی جہنمی جو آخری امتی بھی جہنمی جو کڑ کے جنتی داخل نہ کرا چھوڑا، سارے امتیاں کو مصطفیٰ کریم جہنمی جو کڑ کے جنتی داخل کر چکے سے۔ اعلیٰ حضرت نے این واسطے یہ کلام لکھا، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، کل کائنات دے نبی اتھا موجود ہو سن، لیکن جڑے نبی دی اون دیوار سب تو پہلے سنی ویسی وہ مصطفیٰ دی ذات ہے، سارے حباب رل کے سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔